السلام علیکم لسنرز، آئیے حسن نعمانی کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے شکاری۔ لسنرز، یہ کہانی میں نے جاسوسی کے 1973 کے ایک شمارے سے لی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی اگر پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ریاض نے بڑے پرتپاک انداز میں کرسی سے اٹھ کر نوشاد علی سے ہاتھ ملایا۔ اتفاق سے جس وقت آپ نے فون کیا اس سے 10 منٹ پہلے ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے باہر جانا پڑا۔ اس نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے سگریٹ کیس آگے بڑھایا۔ جیسے ہی واپس آیا، سب انسپکٹر نیاز نے آپ کے فون کی اطلاع دی۔ میں نے اسی وقت انسپکٹر رشید سے رابطہ قائم کیا، مگر مجھے افسوس ہے کہ پولیس کی تمام تر دوڑ دھوپ کے باوجود ابھی تک شمشاد صاحب کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے، اور غالباً مل بھی نہیں سکے گا اب کبھی۔ نوشاد نے بات کاٹی۔ اگر یہ بات آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک ماہ گزر جانے کے باوجود پولیس شمشاد صاحب کا… جی نہیں۔ نوشاد نے ایک بار پھر ریاض کو بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ مجھے پولیس سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ گمشدہ کا سراغ لگا سکتی ہے لیکن جو مر چکے ہوں انہیں واپس نہیں لا سکتی۔ کیا مطلب؟ ریاض نے سگریٹ سلگاتے سلگاتے نوشاد کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب کو باقاعدہ منصوبہ بنا کر قتل کیا گیا ہے، نوشاد نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ شبہ تو مجھے پہلے سے تھا، اور اگر میں ان کی نام نہاد گمشدگی کے وقت یہاں موجود ہوتا تو ضرور آپ سے کہتا کہ آپ خود کچھنار جنگل جا کر معاملے کی تحقیقات کریں، مگر 20 دن گزر چکے تھے۔ اگر قاتلوں نے وہاں کوئی ثبوت چھوڑا بھی تھا تو اب تک اس کی موجودگی کی کوئی ضمانت نہیں تھی، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنا شبہ اس وقت تک ظاہر نہ کروں جب تک کہ مجھے اس کی تائید میں کچھ ثبوت نہ مل جائے۔ اور اب یہ ثبوت آپ کو مل گیا ہے؟ نہیں، میں اسے ثبوت تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو صریحاً میرے شبے کو تقویت پہنچانے والی ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ میں پہلے کچھ ضروری تفصیل بیان کر دوں تاکہ آپ کو واقعات سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ کو کوئی اور مصروفیت تو درپیش نہیں ہے؟ جی نہیں، آپ اطمینان سے اپنی بات جاری رکھیں، ریاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا، نوشاد نے بڑی دیر سے ہاتھ میں پکڑا ہوا سگریٹ جلاتے ہوئے کہا، کہ بھائی صاحب نے محبت کی شادی کی تھی، انہیں شہناز بھابھی سے بے انتہا محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب گزشتہ سال بھابھی نے اچانک خودکشی کر لی تو کئی ماہ تک بھائی صاحب کا ذہنی توازن خراب رہا۔ 1 منٹ، ریاض نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، آپ نے خوب یاد دلایا، بیگم شمشاد کی خودکشی میرے ذہن میں اب تک چبھ رہی ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے محبت کی شادی کی تھی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے ان کی گھریلو زندگی انتہائی خوش و خرم گزر رہی تھی۔ خودکشی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، پھر انہوں نے جو خط چھوڑا تھا اس سے بھی کوئی بات واضح نہیں ہوتی تھی۔ میں ابھی اس معاملے کی طرف بھی آتا ہوں، نوشاد نے جواب دیا۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھابھی شہناز کی موت نے بھائی صاحب کے ذہن کو بے حد متاثر کیا تھا۔ 2-3 ماہ کے بعد وہ بظاہر ٹھیک تو ہو گئے تھے اور معمول کے مطابق کاروبار میں بھی دلچسپی لینے لگے تھے، مگر وقتاً فوقتاً ان پر غائب دماغی کے دورے سے پڑنے لگے تھے۔ دورے کی حالت میں وہ بالکل گمسم ہو جاتے تھے، اور اپنے بارے میں انہیں یا اپنے گرد و پیش کے بارے میں انہیں کوئی بات یاد نہیں رہتی تھی۔ اسی کیفیت میں اگر وہ ملازموں کی نظر بچا کر گھر سے نکل گئے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ کئی دن غائب رہے، اور یا تو تلاش کرنے سے یا از خود 2-3 روز میں واپس آ گئے۔ میں اپنی تعلیم کی وجہ سے زیادہ تر باہر رہتا ہوں، چنانچہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھائی صاحب کے 2 دوست مشرف اور ظہیر ان کے بیشتر معاملات پر حاوی ہو گئے، یہاں تک کہ بھائی صاحب نے ان میں سے مشرف کو اپنی فرم کا مینیجر اور ظہیر کو پرسنل آفیسر بنا دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دونوں ہماری کوٹھی میں ہی رہنے بھی لگے۔ تو کیا ان کا کوئی گھر
یہ عزیز و اقارب نہیں ہیں؟ ریاض نے پوچھا۔ میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، نوشاد نے جواب دیا۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ پہلے یہ لوگ سال میں صرف ایک مرتبہ موسم سرما کے آغاز میں شکار کھیلنے کے لیے ہمارے یہاں آتے تھے۔ بھائی صاحب کو مرغابیوں کے شکار کا بہت شوق تھا، اور جب بھی یہ لوگ آتے وہ ان کے ساتھ کئی ہفتے کچھنار کے جنگل میں شکار کھیلنے جاتے رہتے تھے۔ پچھلے سال بھی یہ اسی لیے آئے تھے، مگر پھر بھابھی کی موت اور بھائی صاحب کی خرابی طبیعت کی وجہ سے ان کا قیام طویل سے طویل تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ اب وہ مستقل یہیں رہنے لگے ہیں۔ بھائی صاحب کی گمشدگی کے 17-18 دن بعد مشرف نے مجھے تار دیا، جسے پاتے ہی میں یہاں آ گیا۔ باقی حالات تو آپ کو معلوم ہی ہیں۔ مشرف اور ظہیر کے بقول وہ اس سال بھی بھائی صاحب کے ساتھ حسب معمول شکار کھیلنے گئے تھے۔ جھیل کے قریب انہوں نے 3 مختلف سمتیں اختیار کیں اور یہ طے کیا کہ دوپہر کے کھانے کے وقت وہیں واپس آ کر ملیں گے، لیکن بھائی صاحب نہیں آئے اور اسی وقت سے اب تک غائب ہیں۔ یہاں تک کوئی ایسی بات نہیں تھی جو بظاہر مشکوک ہوتی، اور ان دونوں کے خلاف دل میں نفرت محسوس کرنے کے باوجود میں یہی سمجھتا رہتا کہ ممکن ہے شکار کے دوران بھائی صاحب پر غائب دماغی کا دورہ پڑا ہو اور وہ اسی دورے کی حالت میں کہیں نکل گئے ہوں۔ لیکن کل دفتر کے چیف اکاؤنٹنٹ شبیر صاحب نے مجھے بتایا کہ مشرف نے نہ صرف فرم کے خریدے ہوئے بانڈ اور سیکورٹیز کیش کرا کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا لی ہیں، بلکہ وہ دوسری فرموں کے کیے گئے بعض معاہدوں کی تجدید بھی نہیں کر رہا ہے۔ اس کے طرز عمل سے مجموعی تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرم کا تمام پھیلا ہوا سرمایہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بات کاروباری اعتبار سے نقصان دہ ہونے کے علاوہ اس شک کو بھی ہوا دیتی ہے کہ شاید وہ زیادہ سے زیادہ نقد سرمایہ جمع کر کے فرار ہونا چاہتا ہے۔ شبیر صاحب سے یہ حالات سن کر میں نے مشرف سے بات کی تو اس نے بتایا کہ بھائی صاحب نے اس معاملے میں نہ صرف یہ کہ اسے مکمل اختیارات دے رکھے ہیں، بلکہ گم ہونے سے پہلے واضح الفاظ میں ظہیر کے سامنے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی وصیت میں، جسے وہ عنقریب تحریر کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسے اپنی 7 سالہ بیٹی سمینہ کا ولی اور اس کے بالغ ہونے تک تمام جائیداد و کاروبار کا نگراں بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ایسی صورت میں مجھے اس سے باز پرس کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے سمینہ اور کاروبار کے بہترین مفاد میں کر رہا ہے، اور اس کے اس جواب کے بعد آپ کے تمام شبہات پھر سے عود کر آئے اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ شمشاد صاحب کی گمشدگی میں ان دونوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ جی نہیں، صرف گمشدگی ہی نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ مشرف و ظہیر نے مل کر جنگل میں شکار کے بہانے لے جا کر بھائی صاحب کو قتل کر دیا ہے۔ نوشاد نے تیزی سے جواب دیا۔ اور لاش جھیل میں پھینک دی، نوشاد نے بلا تامل کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس جھیل میں بڑے بڑے مگرمچھ پائے جاتے ہیں۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کی اس سے بہتر کوئی ترکیب نہیں تھی کہ اسے جھیل میں پھینک دیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اب اگر آپ کے غوطہ خور جھیل میں تلاش بھی کریں تب بھی لاش نہیں ملے گی، کیونکہ مگرمچھ اسے کبھی کا کھا پی کر برابر کر چکے ہوں گے۔ ممکن ہے، ریاض نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن ابھی آپ نے کچھ اور باتوں کے بارے میں کہا تھا جن سے آپ کے شبے کو تقویت پہنچی۔ جی ہاں، نوشاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب ایک مرتبہ ذہن اس رخ پر چل نکلا تو اور بھی کئی باتیں کچھ عجیب سی محسوس ہونے لگیں۔ مثلاً مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا احساس ہوا کہ گزشتہ سال بھابھی کی خودکشی کا حادثہ بھی شکار سے واپسی پر ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ ریاض نے کچھ دلچسپی سے پوچھا۔ پچھلے سال بھائی صاحب بھابھی کو بھی اپنے ساتھ شکار پر لے گئے تھے۔ 1 ہفتے کا پروگرام تھا، مگر خلاف توقع تیسرے دن ہی واپس آ گئے۔ میں ان دنوں یہیں پر تھا۔ میرے پوچھنے پر بھائی صاحب نے بتایا کہ بھابھی نے گھر چلنے پر اصرار کیا تھا۔ واپس آ کر بھی وہ تمام دن بہت چپ چپ اور کھوئی کھوئی سی رہیں، اور پھر اسی رات انہوں نے بھائی صاحب کے ریوالور سے خودکشی کر لی، اور اس سال پھر شکار ہی کے موقع پر بھائی صاحب غائب ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے،
بلکہ مشرف اور ظہیر کا ناپاک منصوبہ پچھلے سال ہی سے روبہ عمل آ چکا تھا۔ دوسرے الفاظ میں آپ کا خیال ہے کہ بیگم شمشاد کی خودکشی میں بھی ان دونوں کا ہاتھ تھا؟ ہاں، مگر ریاض نے سوال کیا، جہاں تک مجھے یاد ہے بیگم شمشاد نے اپنی خوابگاہ میں خودکشی کی تھی۔ تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند تھیں۔ شمشاد صاحب اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ کلب گئے ہوئے تھے اور فون پر اطلاع پانے کے بعد واپس آئے تھے۔ اس کے علاوہ خود بیگم شمشاد کے خط کا لکھا ہوا خط میز پر رکھا تھا، جس میں انہوں نے واضح طور پر تحریر کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کر رہی ہیں، اس کے لیے کسی اور کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ مشرف یا ظہیر نے بھابھی کو قتل کر کے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی، نوشاد نے جواب دیا۔ انہوں نے بلا شبہ خودکشی ہی کی تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس بات نے اس غیر متوقع اور غیر معمولی اقدام پر انہیں آمادہ بلکہ مجبور کیا، اس کا کوئی تعلق ان دونوں سے ضرور تھا۔ مثلاً کیا؟ یہ میں نہیں جانتا، نوشاد نے سگریٹ کا ٹوٹا ایش ٹرے میں ڈال کر بٹن دباتے ہوئے کہا۔ آپ نے شمشاد صاحب کے وکیل سے بات کی؟ ریاض نے پوچھا۔ اگر مشرف کا کہنا درست ہے تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنے وکیل سے ضرور مشورہ کیا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے بیرسٹر انور سے گفتگو کی تھی، مگر بھائی صاحب نے ان سے اپنے ایسے کسی فیصلے کا ذکر نہیں کیا تھا، نوشاد نے بتایا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بھائی صاحب نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہو تو انہیں کوئی حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ گزشتہ 1 سال کے دوران وہ مشرف کو کاروباری معاملات میں بہت سے غیر معمولی اختیارات دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مشرف جو کچھ کر رہا ہے اس کے صحیح اور غلط ہونے سے قطع نظر اسے اس کا اختیار حاصل ہے، اور میں قانونی طور پر اس سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا۔ پھر اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ریاض نے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ ابھی تک آپ نے جو کچھ بھی بیان کیا اس کی حیثیت آپ کے جذبات و احساسات سے زیادہ نہیں ہے۔ میں اس کی بنیاد پر مشرف یا ظہیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ کم سے کم آپ انہیں پولیس اسٹیشن بلا کر سوالات تو کر سکتے ہیں۔ جی نہیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، ریاض نے جواب دیا۔ دوسرے پولیس افسر کیا کرتے ہیں مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن میں محض شبے کی بنیاد پر کسی شریف آدمی کو تھانے بلانے یا خود اس کے گھر پر جا دھمکنے کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دوست ہونے کے باوجود میری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ خود کچنار کے جنگل جا کر کوئی سراغ لگانے کی کوشش کروں، ریاض نے کہا۔ دوسری طرف آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اگر آپ کی شبہات صرف آپ کی نفرت کی پیداوار نہیں ہیں تو شاید کوئی ایسی بات معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں جو ہماری مداخلت کے لیے بجائے جواز بن سکے۔ نوشاد علی کو رخصت ہوئے بھی 10-15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ ایک کانسٹیبل نے مشرف کا ملاقاتی کارڈ لا کر رکھ دیا۔ ریاض نے کارڈ پر ایک نظر ڈالی اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ یہ محض اتفاق ہے یا اس کی تہ میں کوئی اور بات کار فرما ہے کہ نوشاد کے جاتے ہی مشرف بھی ملنے آ گیا؟ اس نے سوچا۔ ممکن ہے مشرف کو نوشاد کے میرے پاس آنے کا علم ہوا ہو اور وہ جوابی کارروائی کے طور پر خود اس کے خلاف کچھ کہنے آیا ہو، یا پھر چور کی داڑھی میں تنکے کے مزداق اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہو۔ لیکن بات خواہ کچھ بھی ہو، ان دونوں کی یکے بعد دیگرے آمد سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ شمشاد علی صاحب کی گمشدگی سے کوئی نہ کوئی راز وابستہ ہے۔ ریاض نے کانسٹیبل سے مشرف کو اندر بھیجنے کے لیے کہا اور خود سامنے پھیلے ہوئے کاغذات سمیٹ کر فائل میں رکھنے لگا۔ 1 منٹ کے بعد مشرف اندر داخل ہوا۔ زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، مگر میں کئی دن سے ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہوں، اور جب خود کسی فیصلے پر پہنچنے سے قاصر رہا تو یہی مناسب معلوم ہوا کہ آپ سے ذکر کر کے مشورہ کر لیا جائے۔ غالباً آپ مجھے بھولے تو نہیں ہوں گے؟ شمشاد بھائی کے ساتھ 2-3 مرتبہ آپ سے نیاز حاصل ہو چکا ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ مشرف صاحب،
ریاض نے کچھ مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شمشاد میرا عزیز ترین دوست ہے، آپ اس کے دوست ہیں، اس حساب سے دوستوں کے دوست ٹھہرے۔ آپ کو بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، مگر پہلے یہ فرمائیے کہ شمشاد صاحب کا بھی کوئی پتہ چلا یا نہیں؟ دراصل میں اسی سلسلے میں کچھ مشورہ کرنے آیا تھا، مشرف نے جلدی سے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کی نوعیت قطعی نجی اور ذاتی ہے۔ پھر بعد میں آپ کی تحقیقات سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو دوسری بات ہے، ورنہ میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ صرف اپنے شبہات کی وجہ سے ایک قریبی دوست کے لیے پریشانی کا باعث بنوں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ شمشاد بھائی کے گہرے دوستوں میں شامل ہیں، کیا آپ کو اس بارے میں کوئی تشویش نہیں ہوئی کہ اس مرتبہ ان کی غیر حاضری معمول سے کچھ زیادہ طویل ہو گئی ہے؟ تو کیا ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا؟ جی نہیں۔ تب تو واقعی بڑی فکر کی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ وہ دورے کی حالت میں کچھ زیادہ دور نکل گئے ہوں، یا دورہ ہی طویل ہو گیا ہو اور وہ جہاں کہیں بھی ہوں انہیں ابھی تک اتنا ہوش نہ آیا ہو کہ گھر واپس آ جاتے۔ بات خواہ کچھ بھی ہوتی، ہم اتنی پبلسٹی کر رہے ہیں، کوئی تو ان کے بارے میں اطلاع دیتا، مشرف نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں ریاض صاحب، مجھے خطرہ ہے کہ اس بار وہ اتنی دور چلے گئے ہیں جہاں سے واپس نہیں آ سکتے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ریاض سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، مگر یہ صرف مشرف کو دکھانے کے لیے تھا، ورنہ دل میں وہ اپنے اندازے کی تائید ہوتے دیکھ کر کچھ بور ہونے لگا تھا۔ مجھے اندیشہ ہے ریاض صاحب کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا گیا ہو، مشرف بڑے افسردہ لہجے میں بولا۔ اور اب تم نوشاد علی پر اپنا شبہ ظاہر کرو گے؟ ریاض نے دل میں کہا۔ یہ اندیشہ آپ کو کس وجہ سے ہوا؟ بظاہر اس نے سوال کیا۔ شبہ تو مجھے اسی دن ہوا تھا جس دن وہ غائب ہوئے ہیں، مشرف نے جواب دیا، لیکن یقین 2-3 دن پہلے ہوا، جب میں نے ظہیر کے پاس ان کا سنہرا سگریٹ لائٹر دیکھا۔ جی؟ ریاض کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ جی ہاں، مشرف نے سر ہلایا۔ میں نے انسپکٹر رشید کو بتایا تھا کہ جب ہم کچھنار کے جنگل میں شکار کھیلنے گئے تو ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ہر ایک الگ الگ شکار کھیلے، اور پھر دوپہر کے کھانے کے وقت ہم جھیل کے پاس جمع ہو کر باہم مقابلہ کریں گے کہ کس نے زیادہ مرغابیاں ماری ہیں۔ مگر یہ غلط تھا، میرا مطلب ہے کہ اس حد تک غلط تھا کہ میں تو بے شک شمشاد بھائی اور ظہیر سے الگ ہو کر ایک طرف چلا گیا تھا، مگر وہ دونوں ساتھ ساتھ گئے تھے۔ ان کے جانے کے چند منٹ بعد میں نے اسی سمت سے فائر کی آواز سنی۔ اس وقت مجھے تعجب ہوا تھا کہ جس جگہ مرغابیاں ملتی ہیں وہ مقام جھیل سے کافی دور ہے، وہ اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچ گئے؟ مگر میں نے کچھ خیال نہیں کیا۔ دوپہر کو جب میں جھیل پر پہنچا تو وہاں ظہیر پہلے سے موجود تھا۔ میں نے اس سے شمشاد بھائی کے بارے میں پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ تھوڑی ہی دور جا کر ان سے جدا ہو گئے تھے اور اسے کچھ پتہ نہیں کہ اب کہاں ہیں وہ۔ اس پر میں نے فائر کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ فائر کی آواز اس نے بھی سنی تھی، مگر یہ سمجھا کہ شمشاد بھائی نے گولی چلائی ہوگی، کیونکہ اس نے بہرحال کئی فلنگ آگے جا کر پہلی مرغابی شکار کی تھی۔ ریاض حیرت سے مشرف کی طرف دیکھ رہا تھا، معاملہ اس کے اندازے سے قطعی برعکس ثابت ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی بات سے اطمینان نہیں ہوا، مشرف کہہ رہا تھا، کیونکہ اول تو اس کا انداز بڑا اکھڑا اکھڑا سا تھا، دوسرے وہ مجھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر رہا تھا، مگر دوسری طرف یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ شمشاد بھائی اپنی بیگم کے انتقال کے بعد سے اکثر غائب دماغی کے حالت میں ادھر ادھر نکل جاتے تھے اور پھر خود ہی واپس آ جاتے تھے، مگر وہ فائر میرے ذہن میں چبھتا رہا۔ جوں ان کی واپسی میں تاخیر ہو رہی تھی اور دن گزرتے جا رہے تھے، میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر میں محض اپنے مہم شبے پر ظہیر کے خلاف کسی شک کو اپنے دل میں جگہ دینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ بہرحال وہ بھی میرا دوست ہی ہے۔ مگر 2-3 دن ہوئے میں نے اس کے ہاتھ میں شمشاد بھائی کا سگریٹ لائٹر دیکھا۔ یہ لائٹر انہیں بہت پسند تھا، اتنا زیادہ
کہ کسی کے ہاتھ میں بھی دینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی سگریٹ جلانے کے لیے مانگ بھی بیٹھتا تھا تو خود ہی لائٹر جلا کر اس کے سامنے کر دیتے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا نہیں کہ وہ لائٹر اس کے پاس کیسے آیا؟ ریاض اب پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا تھا، مشرف نے بتایا، اور اس نے جواب دیا کہ شکار والے دن اس نے شمشاد بھائی سے سگریٹ سلگانے کے لیے لیا تھا اور پھر بے خیالی میں اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے فوراً بعد وہ اور شمشاد بھائی الگ الگ راستوں پر چل دیے تھے، اس لیے اسے واپس کرنے کا موقع نہیں ملا، مگر اس کے پہلے عذر کی طرح یہ بات بھی مجھے مطمئن نہیں کر سکی۔ اور اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ظہیر نے شمشاد صاحب کو قتل کر دیا ہے؟ ریاض نے کہا۔ میں لاکھ اپنے دل کو اطمینان دلانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر مشرف فکر ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے آپ اور ظہیر دونوں ہی شمشاد صاحب کے گہرے دوست تھے، پھر ظہیر انہیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہوگا؟ ریاض نے پوچھا۔ شکار پر جانے سے پہلے شمشاد بھائی اور ظہیر میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ اچھا، وہ کس بات پر؟ ظہیر مہناز سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ بیگم شمشاد کی چھوٹی بہن؟ ریاض نے جلدی سے بات کاٹی۔ جی ہاں، مشرف نے جواب دیا، مگر شمشاد بھائی نے بتایا کہ مہناز اور ان کے بھائی نوشاد کی منگنی ہو چکی ہے۔ تعلیم سے فارغ ہوتے ہی ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، اور چونکہ یہ صرف ان کا ذاتی فیصلہ نہیں بلکہ مہناز اور نوشاد ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، اس لیے وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ظہیر کا خیال تھا کہ شمشاد بھائی کو اپنی خاندانی برتری کا اتنا زوم ہے کہ وہ دوست ہونے کے باوجود اسے مہناز کے قابل نہیں سمجھتے، اور صاف انکار سے بچنے کے لیے منگنی کا بہانہ تراش رہے ہیں، جو کہ سراسر ان کی توہین ہے۔ اس پر دونوں میں خاصی تلخ کلامی ہو گئی۔ اس وقت تو میں نے درمیان میں پڑھ کر معاملہ ختم کرا دیا، مگر ہو سکتا ہے کہ ظہیر نے، جو کہ بڑا جذباتی آدمی ہے، اس انکار سے مشتعل ہو کر شمشاد بھائی کو کچھ نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہو، یا پھر دوسرے دن جب وہ دونوں ایک ساتھ شکار کھیلنے چلے تو ممکن ہے کہ ان کے درمیان پھر یہ موضوع چھڑ گیا ہو، اور ممکن ہے کہ اس وقت ظہیر نے، میرا مطلب ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں پہلے بتانا چاہیے تھیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ صرف اس فائر کی بنیاد پر میں کیسے کوئی قدم اٹھا سکتا تھا؟ مشرف نے کہا۔ میں اپنا شبہ ظاہر کر دیتا اور یہ بات غلط نکلتی، شمشاد بھائی ایک دو دن بعد واپس آ جاتے تو میں ظہیر کے سامنے کیا منہ لے کر جاتا؟ وہ کہتا نہیں کہ اچھا دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ لائٹر مجھے اس کے پاس نظر نہ آتا تو میں اب بھی خاموش رہنا ہی بہتر خیال کرتا۔ وجہ خواہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن آپ نے یہ باتیں ظاہر کرنے میں اتنی تاخیر کر دی ہے کہ اب 1 ماہ گزر جانے کے بعد وہاں جنگل میں جرم کا کوئی سراغ یا ثبوت ملنا تقریباً ناممکن ہے، ریاض نے سوچتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب آپ گھر جائیں، اس بارے میں ظہیر یا کسی سے بھی کوئی گفتگو نہ کریں۔ سب سے پہلے کچھنار جنگل جا کر میں موقع کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ریاض نے مشرف کے جانے کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھنار جنگل شہر سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور کئی سو مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کی وسعت اور محل وقوع کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اسے کئی حصوں میں تقسیم کر کے مختلف نوعیت کی شکارگاہیں بنا دی تھیں اور انہیں غیر ملکی اور سرکاری مہمانوں اور کبھی کبھی آنے والے مخصوص سیاحوں کے لیے شکار کے لیے خاص کر دیا تھا۔ انہی شکارگاہوں میں سے ایک عام لوگوں کے لیے تھی، مگر شکار کھیلنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ لائسنس حاصل کرنا پڑتا تھا، جو ایک بھاری فیس ادا کر کے ہی ملتا تھا۔ یہ فیس ادا کرنا چونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے یہ شکارگاہ بھی عام لوگوں کے لیے ہونے کے باوجود طبقہ عمرہ کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی تھی۔ جنگل میں کئی جھیلیں تھیں
جن میں سے ایک پبلک شکارگاہ میں بھی واقع تھی، اور یہ جھیل جنگل کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ خطرناک جھیل سمجھی جاتی تھی۔ ریاض خود بھی کئی مرتبہ یہاں آ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جھیل شکارگاہ میں داخل ہوتے ہی ملتی ہے، اور چونکہ اس میں مگرمچھ پائے جاتے ہیں، اس لیے مرغابیاں اور دوسرے پرندے ادھر کا رخ بھی نہیں کرتے۔ جھیل سے 3 بڑے راستے جنگل میں جاتے تھے، جو آگے جا کر کئی پگڈنڈیوں میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ دوسری شکارگاہوں کو مضبوط اور خاردار تاروں کے ذریعے الگ کر دیا گیا تھا، لیکن چونکہ کم سے کم 2 اطراف میں ان تاروں کے قریب دوسری شکارگاہوں کی جھیلیں واقع تھیں، اس لیے موسم کے زمانے میں مرغابیاں اسی باڑ کے آس پاس ملا کرتی تھیں۔ ریاض پولیس کی ایک بڑی پارٹی لے کر کچھنار جنگل پہنچا۔ ہر راستے پر 4 آدمیوں کو لگا دیا کہ وہ 1 میل کے اندر اندر سڑک کے دونوں جانب غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ کہیں کچھ کشمکش کے نشانات یا خون کے دھبے وغیرہ تو موجود نہیں ہیں، یا کوئی گری ہوئی چیز یا کسی درخت میں لگی ہوئی کوئی گولی وغیرہ تو نظر نہیں آ رہی۔ اسی کے ساتھ اس نے جھیل میں ماہر غوطہ خوروں کو اتار دیا کہ وہ خود کو مگرمچھوں سے بچاتے ہوئے کوئی لاش، انسانی ہڈیاں یا کوئی بھی غیر معمولی چیز دیکھیں تو فوراً نکال لائیں۔ اپنے آدمیوں کو مختلف کاموں پر لگانے کے بعد وہ خود شکارگاہ کے گیٹ پر پہنچا۔ یہاں شہر کی بلدیہ کی جانب سے شکار کے دنوں میں 2 آدمیوں کا مختصر سا عملہ مقرر رہتا تھا، جو آنے والی شکاریوں سے ان کا لائسنس دیکھتا اور ایک رجسٹر میں ضروری اندراج کرتا تھا۔ ریاض نے رجسٹر چیک کیا تو معلوم ہوا کہ جس روز شمشاد اور اس کے دوست شکار کھیلنے کے لیے آئے تھے، اسی دن 4 دوسرے شکاریوں کے نام بھی رجسٹر میں درج ہیں۔ اتفاق سے وہ چاروں شکاری دوسرے مختلف شہروں کے رہنے والے تھے، اور سب کے سب شمشاد اور اس کے دوستوں کے بعد شکارگاہ پہنچے تھے۔ ظاہر تھا کہ ایسی صورت میں ان سے کوئی مفید بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ رجسٹر چیک کرنے کے بعد ریاض نے خود بھی گھوم پھر کر راستوں کا جائزہ لیا، مگر کوئی ایسا سراغ یا ثبوت نہیں مل سکا جس سے نوشاد یا مشرف کے شبہات کی تائید ہوتی۔ مگر اسی اثنا میں اس کے غوطہ خوروں نے خاصی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ریاض ابھی دوسرے راستے پر ادھر ادھر غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ جھیل سے ایک خون آلودہ کوٹ برآمد ہوا ہے۔ ریاض فوراً جھیل کی طرف پلٹ گیا۔ وہ خاکی زین کا بنا ہوا شکاری کوٹ تھا۔ زمین پر پھیلایا گیا تو پتہ چلا کہ پشت کی جانب بائیں کندھے سے کچھ نیچے اور دل کے مقام سے تقریباً 3-4 انچ اوپر ریوالور کی گولی کا نشان ہے۔ اس نشان کے آس پاس دور تک کپڑے میں خون جذب ہو چکا تھا۔ ریاض نے دوسری طرف دیکھا تو ایک اور نسبتاً چھوٹا سوراخ تھا۔ اس نشان کے آس پاس دور تک کپڑے میں خون جذب ہو چکا تھا۔ ریاض نے دوسری طرف دیکھا تو ایک اور نسبتاً چھوٹا سوراخ تھا، اور اس طرف بھی خون کے دھبے موجود تھے۔ تمام جیبیں خالی تھیں۔ کوٹ پر پشت کی جانب بڑا اور آگے چھوٹا نشان ہونے سے ظاہر ہوتا تھا کہ گولی پیچھے سے چلائی گئی تھی، اور غالباً دل میں پیوست کرنے کے خیال سے، مگر نشانہ چوک گیا اور گولی ذرا اوپر لگی اور ایک طرف سے لگ کر دوسری طرف نکل گئی۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا تھا کہ حملہ بہت قریب سے کیا گیا تھا، ورنہ فاصلے سے چلائی جانے والی ریوالور کی گولی کمی باہر آتی ہے۔ کوٹ ملنے کے بعد راستوں کی چھان بین میں ریاض نے اور باریک بینی سے کام لیا، یہاں تک کہ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد شمالی سمت میں جانے والی سڑک پر جھیل سے تقریباً 1 فلنگ کے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے پڑی ہوئی گولی پانے میں کامیاب ہو گیا۔ جھیل سے کوئی اور چیز برآمد نہیں ہو سکی، چنانچہ گولی اور کوٹ لے کر وہ شام ہونے سے پہلے شہر واپس آ گیا۔ دوسرے دن 10 بجے نوشاد، مشرف اور ظہیر تینوں ہی اس کے دفتر میں موجود تھے۔ ریاض نے نوشاد اور مشرف کے بارے میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا بتایا کہ ان دونوں کی جانب سے شمشاد صاحب کی
گمشدگی کے سلسلے میں شبہات کے اظہار اور خود اپنے ذہن میں الجھن کے پیش نظر وہ تحقیقات کرنے کے لیے کچھنار جنگل گیا تھا، جہاں اسے جھیل میں کوٹ اور شمالی راستے پر ایک درخت کے نیچے 22 بور کے ریوالور کی ایک گولی پڑی ملی ہے۔ کوٹ اور گولی دونوں چیزیں پولیس لیبارٹری میں ضروری چیکنگ کے بعد مجھے ابھی واپس ملی ہیں، اس نے آخر میں کہا۔ میں نے آپ حضرات کو اسی لیے یہاں آنے کی زحمت دی ہے کہ آپ یہ کوٹ دیکھ کر بتائیں کہ آیا یہ کوٹ شمشاد صاحب کا ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا براؤن رنگ کے کاغذ کا پارسل کھولا۔ کوٹ جو اب تک خشک ہو چکا تھا، اس احتیاط سے طے کیا گیا تھا کہ گولی کا نشان اندر چھپ گیا تھا۔ یہ کوٹ بھائی صاحب کا ہی ہے، نوشاد کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ بغیر کھول کر دیکھے ہوئے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ریاض نے پوچھا، کالر کے اندر لگے ہوئے لیبل کو دیکھ کر، جو مجھے یہاں سے بھی بخوبی نظر آ رہا ہے، نوشاد نے فوراً جواب دیا۔ اس پر نیو اسٹائل ٹیلرز کا لیبل لگا ہوا ہے اور بھائی صاحب نے اپنے تمام کپڑے وہیں سلوائے تھے۔ بہت خوب، ریاض نے کوٹ کی تہ کھولتے ہوئے کہا، پھر بھی ذرا اچھی طرح پہچان لیں تو بہتر ہے۔ کوٹ پر خون کے دھبے اور گولی کے نشان دیکھ کر مشرف اور ظہیر کے چہرے افسردہ نظر آنے لگے تھے، جبکہ نوشاد کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے بیٹھا ہے۔ جی ہاں، یہ کوٹ بھائی صاحب کا ہی معلوم ہوتا ہے، مشرف نے بھی کہا۔ پھر کچھ رک کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ میرا شبہ درست ہی تھا، انہیں قتل ہی کیا گیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ریاض نے ظہیر کی طرف دیکھا۔ کوٹ تو ان کا ہی ہے، ظہیر نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا، لیکن آخر ان سے کسی کو ایسی کیا دشمنی تھی کہ جان لینے پر اتر آیا؟ اس کا جواب تو تم ہی دے سکتے ہو، مشرف نے دفعتاً سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں اب تک صرف تمہاری دوستی کے خیال سے چپ رہا تھا، مگر اب خاموش نہیں رہ سکتا۔ مجھے تم سے اس ذلیل حرکت کی توقع نہیں تھی ظہیر۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ظہیر نے گھبرا کر مشرف کی طرف دیکھا۔ نوشاد بھی حیرت سے کبھی مشرف اور کبھی ظہیر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک منٹ، ریاض ہاتھ اٹھا کر بولا، مشرف صاحب، آپ گفتگو کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیں تو اچھا ہے۔ کوٹ کی شناخت کے بعد معاملہ بالکل مختلف ہو گیا ہے، اور اب ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ ظہیر صاحب، میں آپ سے چند سوالات پوچھوں، اور سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ شکار والے دن کیا آپ اور شمشاد صاحب مشرف صاحب سے رخصت ہو کر جھیل سے شمالی راستے پر گئے تھے؟ جی ہاں۔ اور کیا حقیقت ہے کہ اس سے ایک دن پہلے آپ کا شمشاد صاحب سے جھگڑا بھی ہوا تھا؟ اوہ، معلوم ہوتا ہے کہ مشرف آپ سے بہت کچھ کہہ سن چکا ہے۔ ظہیر نے دفعتاً سنبھلتے ہوئے کڑی نظروں سے مشرف کی طرف دیکھا اور پھر بولا، جی ہاں، ایک نجی معاملے پر میری اور شمشاد بھائی کی آپس میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، مگر اس کی نوعیت ہرگز اتنی شدید نہیں تھی کہ میں ان کی جان کا دشمن بن جاتا۔ جھوٹ مت بولو ظہیر، مشرف نے تیزی سے کہا، کیا تم نے میرے سامنے شمشاد بھائی کو دھمکی نہیں دی تھی کہ اگر انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم ان سے اچھی طرح سمجھ لو گے؟ ممکن ہے اس سے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں انہیں قتل کرنے پر تل جاتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ خاموش رہیں، ریاض نے کچھ سختی سے مشرف سے کہا اور پھر ظہیر سے مخاطب ہوا۔ شکار والے دن آپ کی شمشاد صاحب سے پھر اس مسئلے پر کوئی بات ہوئی تھی؟ جی نہیں۔ تب پھر آپ ان کے ساتھ کیوں گئے تھے جبکہ آپ تینوں کے درمیان الگ الگ شکار کھیلنے کا فیصلہ ہوا تھا؟ میں کچھ دور تک ان کے ساتھ گیا تھا۔ اگر آپ نے وہ شمالی راستہ دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک دو فلنگ آگے جا کر وہ مختلف پگڈنڈیوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ میں ان سے رخصت ہو کر ایک پگڈنڈی پر مڑ گیا تھا۔ جب تک کہ آپ ان کے ساتھ رہے، آپ کے درمیان کیا باتیں ہوئیں؟ کوئی خاص بات نہیں، ہم شکاری کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ کوئی اور بات؟
جو اس وقت انہوں نے یا آپ نے کی ہو یا کہی ہو؟ جی نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ شمشاد صاحب سے رخصت ہو کر پگڈنڈی پر چل دیے؟ جی ہاں۔ تب پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ ان کا سگریٹ لائٹر آپ کے پاس موجود ہے؟ سگریٹ لائٹر؟ ظہیر چونکا، پھر غصیلی نظروں سے مشرف کو گھورتے ہوئے بولا، وہ میں نے ان سے سگریٹ سلگانے کے لیے لیا تھا۔ کب؟ اسی وقت۔ مگر ابھی آپ نے کہا کہ کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی۔ میں بھول گیا تھا۔ بہت خوب، تو آپ نے ان سے لائٹر مانگا اور انہوں نے دے دیا؟ جی ہاں، اپنا خاص لائٹر جو وہ کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے۔ میں جانتا ہوں، لیکن انسپکٹر صاحب یقین کریں اس وقت ایسا ہی ہوا تھا۔ شاید وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ میں نے لائٹر مانگا اور انہوں نے بے خیالی میں جیب سے نکال کر دے دیا۔ پھر آپ نے سگریٹ سلگانے کے بعد انہیں واپس کیوں نہیں کیا؟ میں اس کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ غیر ارادی طور پر میں نے وہ لائٹر اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ شمشاد صاحب نے بھی اسے واپس نہیں مانگا؟ جی نہیں۔ آپ کو اپنی جیب میں لائٹر کی موجودگی کا علم کب ہوا تھا؟ اسی روز جب مجھے دوبارہ سگریٹ پینے کی خواہش ہوئی۔ میں نے سوچا تھا کہ دوپہر کو جب شمشاد بھائی سے ملاقات ہوگی تو لائٹر واپس کر دوں گا۔ مگر جب ہم جھیل پر ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے تو تم نے جب بھی سگریٹ پیا مجھ سے لائٹر لے کر جلایا۔ مشرف بول اٹھا، کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ تم اسے مجھ سے چھپانا چاہتے تھے؟ ظہیر نے کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ خود میرا ذہن بھی کچھ پریشان تھا اور اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے مجھے یاد نہیں رہا کہ میری جیب میں لائٹر موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کا جواب درست فرض کر لیں، تب بھی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے اس کے بعد بھی شمشاد صاحب کے لائٹر کا کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا، جبکہ اس کا تذکرہ کرنا آپ کے لیے بالکل فطری ہوتا اور آپ اس وقت تک اسے چھپائے بیٹھے رہے جب تک اتفاق سے مشرف صاحب نے اسے آپ کے پاس دیکھ نہیں لیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ میرا کوئی جواب آپ کو مطمئن نہیں کر سکے گا، ظہیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں نہیں سمجھتا کہ میری یہاں موجودگی میرے یا آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ مجھے افسوس ہے، ریاض بھی کرسی سے کھڑا ہو گیا، لیکن آپ کی باتوں سے میرا اطمینان نہیں ہو سکا اور میں مجبور ہوں کہ شمشاد علی صاحب کے قتل کے شبے میں آپ کو زیر حراست رکھنے کا ناخوشگوار فرض انجام دوں۔ شمشاد علی خان صاحب کا شمار شہر کے معززین میں ہوتا تھا۔ اول تو ان کی گمشدگی کا قتل کی واردات میں بدل جانا اور پھر ساتھ ہی قتل کے شبے میں ظہیر کی گرفتاری، ایسی خبریں تھیں جو ہمیشہ اخبارات کے صفحے اول پر جگہ پاتی ہیں۔ ظہیر کو حراست میں لینے کے دوسرے دن تمام اخبارات اس خبر کی تفصیل اور اپنے نامہ نگاروں کی قیاس آرائیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ انسپکٹر ریاض کا ایک بیان بھی شائع ہوا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ ظہیر کو گرفتار کرنے کے بعد اس نے باقاعدہ تلاشی کا وارنٹ حاصل کر کے جب کوٹھی میں اس کے رہائشی کمرے پر چھاپا مارا تو الماری کے ایک بند خانے سے 22 بور کا بھرا ہوا ریوالور برآمد ہوا، جس میں ایک گولی کم تھی، اور پولیس لیبارٹری میں معائنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ جنگل میں پائی جانے والی گولی اسی ریوالور سے چلائی گئی تھی۔ اس دریافت کے بعد جب ظہیر سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ یہ ریوالور اس کا نہیں ہے اور نہ وہ یہ جانتا ہے کہ کس کا ہے، مگر یہ کہ شکار والے دن جب وہ دوپہر کو جھیل پر واپس آیا تو یہ اسے وہاں اسی طرح پڑا ملا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ شاید کسی شکاری کا گر گیا ہے اٹھا کر اپنے شکاری تھیلے میں ڈال لیا۔ چونکہ اس کے فوراً بعد شمشاد صاحب کی گمشدگی اور ان کی تلاش کا مسئلہ پیش آ گیا تھا، اس لیے وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کر سکا۔ بعد میں اس نے یوں ہی اسے تھیلے سے نکال کر الماری میں بند کر دیا کہ اگر کبھی کسی شکاری نے اس کے بارے میں اشتہار وغیرہ دیا تو وہ اسے واپس کر دے گا۔ اس جواب کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اگر جیسا کہ پولیس کہتی ہے اس نے شمشاد صاحب کو قتل کیا ہوتا تو اسی خطرناک شہادت اپنے پاس کیوں رکھتا، اسے فوراً ضائع کر دیتا۔ لیکن اس کا بیان خواہ کچھ بھی ہو،
ریاض اور عام لوگوں کا یہی خیال تھا کہ ریوالور کی برآمد نے اس کے خلاف قتل کے کیس کو اور زیادہ مضبوط بنا دیا ہے اور اب شاید ہی کوئی عدالت اسے بے گناہ قرار دے سکے۔ پھر بھی ریاض نے مزید تحقیقات کے خیال سے 1 ہفتے کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا، اور یہ ظہیر کی گرفتاری سے چوتھے دن کا ذکر ہے کہ نوشاد علی اور مہناز، جو ظہیر کی گرفتاری کی خبر سن کر آئی تھی، انسپکٹر ریاض سے ملنے اس کے دفتر پہنچے۔ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، نوشاد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کہ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ مقدمے کی کارروائی کے دوران مہناز کا نام زیر بحث نہ آنے پائے؟ ہمیں تو یہ بات بالکل ہی معلوم نہیں تھی کہ اس بدماش نے بھائی صاحب سے مہناز کا رشتہ مانگا تھا، مگر لوگوں کی زبان کون پکڑ سکتا ہے؟ کہنے والے تو ابھی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور کوئی بات تھی، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، ورنہ کون محض شادی سے انکار کرنے پر اس طرح خون خرابے پر اتر آتا ہے؟ ابھی یہ بات نجی گفتگوؤں میں کہی جاتی ہے، جب مقدمہ چلے گا تو تفصیل سے عام پبلک کے سامنے زیر بحث آئے گی، جرا کے سوالات ہوں گے، اخبارات سرخیاں جمائیں گے، اور ایک شریف لڑکی جس کا اس واقعے سے کوئی براہ راست تعلق نہیں مفت میں بدنام ہو جائے گی۔ میں آپ کے جذبات و احساسات اچھی طرح سمجھتا ہوں، ریاض نے جواب دیا، لیکن آپ میری مجبوری کا خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ابھی تک کی شہادتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ظہیر نے شمشاد صاحب کو قتل اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے اس کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا۔ ایسی صورت میں اس بات کو مقصد قتل کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اسے زیر بحث لائے بغیر ہم مجرم کو عدالت سے سزا نہیں دلوا سکتے۔ البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ وکیل استغاثہ سے گزارش کروں کہ وہ اس معاملے کو کم سے کم زیر بحث لانے کی کوشش کریں، اور دوسری طرف عدالت کے تعاون سے یا اپنے اثر و رسوخ سے یہ اہتمام کر دوں کہ اخبارات مہناز صاحبہ سے متعلق کارروائی کو جزوی حیثیت سے شائع کریں۔ آپ کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے یہ وعدہ ہی بہت ہے، مہناز بولی، مگر مجھے حیرت ہے کہ آپ نے مشرف کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ وہ اور ظہیر چھٹے ہوئے بدماش ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس سازش میں ظہیر اکیلا نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوشاد صاحب کی طرح آپ بھی ان دونوں سے نفرت کرتی ہیں، ریاض مسکرایا۔ میرا بس چلتا تو کوٹھی میں ان کا داخلہ بند کرا دیتی، مہناز نے غصے سے کہا۔ معلوم نہیں دولہا بھائی انہیں کس طرح برداشت کرتے تھے۔ آپ کو کیا بتاؤں، پچھلے سال جب ہم سب شکار پر گئے تھے تو کیا بیگم شمشاد کے ساتھ آپ بھی تشریف لے گئی تھی؟ ریاض نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، مگر نوشاد صاحب نے تو اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ریاض نے معنی خیز نظروں سے نوشاد کی طرف دیکھا۔ میں کوئی تفصیل سے شکار کی داستان تو بیان کر نہیں رہا تھا، نوشاد نے جواب دیا، وہ تو برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی تھی، اس لیے میں نے بھابھی شہناز کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یا پھر ممکن ہے آپ اس وقت بھی غیر شعوری طور پر مہناز صاحبہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں، ریاض نے کہا، اور اس سے پہلے کہ نوشاد پھر کوئی جواب دے وہ جلدی سے مہناز سے مخاطب ہو گیا۔ ہاں، تو پچھلے سال جب آپ سب لوگ شکار پر گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ہم سب الگ الگ شکار کھیلنے کے لیے چلے، تو چونکہ میں وہاں پہلی مرتبہ گئی تھی، میں نے ظہیر سے جنگلی راستوں اور پگڈنڈیوں کے بارے میں پوچھا۔ کیوں؟ ظہیر سے کیوں؟ ریاض نے بات کاٹی، کیا نوشاد صاحب ساتھ نہیں تھے؟ یہ شکار پہ جانے کے دوسرے دن کی بات ہے، مہناز نے بتایا۔ دراصل دولہا بھائی کی عادت تھی کہ وہ کئی دن مسلسل شکار کھیلتے تھے، جنگل کے باہر ایک خیمہ لگوا لیا کرتے تھے، دن بھر شکار کھیلا، ماری ہوئی مرغابیاں کھائیں اور رات کو خیمے میں آ کر سو گئے۔ پچھلے سال نوشاد بھی یہیں تھے اور ہمارے ساتھ شکار پر بھی گئے تھے، مگر دوسرے دن ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے وہ خیمے میں ہی آرام کر رہے تھے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ مجھے اس کی نظریں تو پہلے ہی بدماشوں جیسی لگتی تھیں، مگر مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے اس سے جنگل کے راستوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ایسا راستہ بتایا کہ میں اس پر بھٹکتے بھٹکتے سب لوگوں سے بہت دور نکل گئی۔ جنگل میں سمت کا اندازہ لگانا
वैसे ही दुश्वार होता है। मैं भटकते हुए एक छोटे से मैदान में जा निकली और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ रुख करूं कि दूसरों से जा मिलूं। अभी इसी परेशानी में थी कि मैंने एक तरफ से ज़हीर को आते देखा। हालांकि मौसम खासा ठंडा था और भी जंगल की हवा, मगर इसने अपनी कमीज़ उतार फेंकी थी और सिर्फ पतलून पहने हुए था। शायद वो मुझे अपने कसरती जिस्म से मरूब करना चाहता था। बहरहाल मुझे उसके तेवर कुछ अच्छे नज़र नहीं आए। मैंने अपनी बंदूक की तरफ देखा जो मैंने एक दरख्त के सहारे खड़ी कर दी थी, मगर वो भी गायब थी। अब तो मुझे और भी यकीन हो गया कि इसने मुझे दानिस्ता गलत रास्ता बताकर इस सुनसान मकाम तक लाने की कोशिश की थी। मैंने दिल ही दिल में दुआएं मांगना शुरू कर दी। वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अभी वो मेरे करीब आया ही था कि अचानक हमारे पीछे की जानिब से एक फायर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने और साथी ज़हीर ने तेज़ी से घूमकर आवाज़ की तरफ देखा। एक और शिकारी मेरे हक में फरिश्ता रहमत बना हुआ, एक हाथ में मुर्गाबी और दूसरे हाथ में बंदूक पकड़े लंबी लंबी खांस से बाहर निकल रहा था। शिकारी को देखते ही ज़हीर का अंदाज बदल गया और इस तरह खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। और तुम ये बात आज बता रही हो? नौशाद ने सुर्ख पड़ते हुए चेहरे के साथ कहा। जी, मैंने इसीलिए आपको नहीं बताया था कि खामख़ाम बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं था। और फिर दूसरे दिन बाजी के अचानक इसरार से हम सब वापस ही आ गए थे। महनाज ने जवाब दिया और फिर रियाज की तरफ देखा। बिल्कुल इसी तरह मैंने मुशर्रफ की निगाहों में बाजी के लिए कमीनगी के तासुरात महसूस किए थे। बल्कि मुझे तो शुबा है कि बाजी शायद इसी की वजह से घर वापस आई थी। रियाज एकदम से सीधा होकर बैठ गया। आपका मतलब है कि मुशर्रफ ने बेगम शमशाद के साथ कोई नाशाइस्ता हरकत करने की कोशिश की थी? उसने तेज़ी से पूछा। जी, ये तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ऐसी कोई बात नहीं देखी थी, मगर हाथ पैर की हरकत ही तो सब कुछ नहीं होती। नज़रों के अंदाज से भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। बाजी हमेशा इन दोनों के सामने आने से गुरेज करती थीं। वो शिकार पर भी नहीं जाना चाहती थीं। दूल्हा भाई ही इन्हें जिद करके ले गए। आपकी इस बात ने मेरे जहन में एक शुबा पैदा कर दिया है, रियाज बोला। अपने शुबे की रोशनी में ज़रा जहन पर जोर देकर सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि मुशर्रफ के ज़हीर की किसी ऐसी ही हरकत ने आपकी बहन को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया हो? नौशाद और महनाज दोनों ने चौंक कर रियाज की तरफ देखा। नहीं, मैं नहीं मान सकता, नौशाद ने कहा। अगर ऐसी कोई बात होती तो भाभी ज़रूर भाई साहब से शिकायत करती, लेकिन मुशर्रफ ने धमकी देकर इनकी ज़बान बंद कर दी हो तब? महनाज ने जवाब दिया। धमकी का खौफ वहाँ होता है जहाँ दूसरी तरफ भी कोई कमज़ोरी हो, और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि गलती अनजाने में भी तो हो सकती है। महनाज ने बात काटी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुमने शायद कभी गौर से मुशर्रफ को नहीं देखा, महनाज ने कहा। वो अपने डील डोल में दूल्हा भाई से बेहद मुशाबे है। हो सकता है कि कभी वो मुंह फेरे खड़ा हो और बाजी इसे दूल्हा भाई समझ बैठी हो और फिर इस गलत फहमी से इसने कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो। जाहिर है ऐसी सूरत में कोई भी बीवी अपने शौहर से शिकायत करने की हिम्मत कम ही कर सकती है। इसने रियाज की तरफ देखा। इंस्पेक्टर साहब, अब आपने कहा है तो मुझे कुछ यकीन होता जा रहा है कि गालिबन कोई ऐसी ही बात होगी जिसकी वजह से बाजी अचानक घर वापस आ गई। अलबत्ता ये नहीं कह सकती कि इनकी खुदकुशी की वजह भी यही थी या कुछ और। रियाज ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बजने लगी। हेलो इंस्पेक्टर रियाज। रियाज ने मुशर्रफ की आवाज़ पहचान ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, इसने जवाब दिया। खैरियत तो है? मुशर्रफ साहब इस वक्त कैसे याद किया? मुशर्रफ का नाम सुनकर महनाज और नौशाद दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। शैतान का नाम लो तो वो फ़ौरन आ जाता है, महनाज बहुत आहिस्ता से बोली। रियाज ने होठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। जी हाँ, फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ, उसने रिसीवर में कहा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि केस अदालत में कब तक जा रहा है? मुशर्रफ की आवाज़ उभरी। ये तो आपको मालूम ही होगा
کہ میں نے 1 ہفتے کا ریمانڈ لیا تھا، ریاض نے جواب دیا۔ ویسے میری تحقیقات تقریباً مکمل ہو چکی ہے، کوئی خاص بات پیش نہیں آئی، تو میرا خیال ہے کہ آئندہ پیر تک مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی کم سے کم 1 ہفتے تک آپ کو میری ضرورت نہیں ہوگی، مشرف نے کہا۔ جی ہاں، ظاہر ہے کہ آپ کی ضرورت عدالت میں گواہی کے وقت ہی پڑے گی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے ریاض صاحب کہ میں کاروباری سلسلے میں چند روز کے لیے باہر جا رہا ہوں، مشرف نے جواب دیا۔ میں نے سوچا کہ اپنا پروگرام اس طرح بناؤں کہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ شکریہ۔ باہر کہاں جائیں گے؟ 2-3 شہروں کا دورہ کر کے سول ایجنٹوں سے رقمیں وصول کرنا ہے۔ بہت بہتر، مگر ہفتے تک واپس آ جائیں تو اچھا ہے۔ جی ہاں ضرور، مجھے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، مشرف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ریاض نے بھی ریسیور کریڈل پر ڈالتے ہوئے مہناز کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے کچھ تعاون کی درخواست کر سکتا ہوں؟ اگر ہم مجرموں کو سزا دلوانے میں آپ کی کوئی مدد کر سکیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ شکریہ۔ مشرف چند روز کے لیے باہر جا رہا ہے، ریاض نے بتایا۔ آپ بھی کوٹھی میں رہتی ہیں، اور وہ بھی ایسی صورت میں اگر اس کی عدم موجودگی میں آپ اس کے کمرے اور نجی چیزوں کی تلاشی لیں تو ممکن ہے کوئی ایسا سراغ یا ثبوت مل جائے جس سے نہ صرف شمشاد صاحب کے قتل بلکہ آپ کی ہمشیرہ کی خودکشی کے واقعے پر بھی کچھ روشنی پڑ سکے۔ تجویز تو اچھی ہے، مہناز جوش کے ساتھ بولی، میں ضرور کوشش کروں گی۔ نوشاد اور مہناز کے جانے کے بعد ریاض اس خیال سے کافی مطمئن نظر آ رہا تھا کہ اگر ان دونوں کی کوششوں سے مشرف کے خلاف کوئی ثبوت مل گیا تو وہ سازش کا پورا تانا بانا ہی بکھیر کر رکھ دے گا۔ اسے شروع سے یہ شبہ تھا کہ اگر ظہیر نے شمشاد صاحب کو قتل کیا ہے تو اسے اکسانے والا مشرف ہی ہو سکتا ہے۔ بظاہر ان دونوں کے تعلقات خراب تھے اور شمشاد صاحب کی موت سے تمام تر فائدہ مشرف کو ہی پہنچا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ مشرف ابتدا سے شمشاد صاحب کے کاروبار اور مال و جائیداد پر قبضہ جمانے کا منصوبہ بنا رہا ہو، مگر وہ خود کو شک و شبے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے ظہیر کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی ہو۔ اس نے ظہیر کے دماغ میں مہناز کا خیال پیدا کیا ہو، اسی نے ظہیر کو شادی کا پیغام دینے پر اکسایا ہو، کیونکہ شاید اسے پہلے سے معلوم تھا کہ مہناز کی منگنی نوشاد سے ہو چکی ہے۔ شمشاد صاحب انکار کر دیں گے اور وہ اس انکار کو ظہیر کے دل میں نفرت و انتقام کی آگ بنا کر بھڑکا دے گا۔ اس نظریے پر ریاض نے چوں غور کیا، اسے اس کے حقیقت ہونے کا یقین ہوتا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے تلاشی کا کام مہناز اور نوشاد کے سپرد کرنے کے بجائے خود انجام دینا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی تجربہ کار نظریں کسی ایسی چیز کو نظر انداز کر جائیں جو مشرف کا جرم ثابت کرنے کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہو۔ ابھی وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ کمرے کے دروازے پر ایک آہٹ سنائی دی اور ساتھ ہی ایک مانوس آواز اس کے کانوں میں آئی۔ کہیے تھانے دار صاحب، مزاج تو اچھے ہیں؟ ریاض اچھل پڑا۔ یہ جانا پہچانا فکرہ تو دنیا میں صرف ایک ہی ہستی اس لب و لہجے میں کہہ سکتی تھی۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ نظریں اٹھائیں اور اس کی بعید ترین توقعات کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے سامنے شمشاد صاحب بذات خود کھڑے مسکرا رہے تھے۔ آپ؟ وہ تیزی سے کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا آپ سچ مچ زندہ سلامت ہیں؟ تم لوگوں نے تو مجھے مرحوم و مغفور بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، شمشاد صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ میں ہی کچھ سخت جان نکلا کہ ابھی تک مر نہیں سکا۔ ریاض بھی آگے لپکا اور دوسری لمحے وہ دونوں مدت سے بچھڑے ہوئے دوستوں کی طرح بغل گیر ہو چکے تھے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے شمشاد صاحب، ریاض پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، کہ دوستانہ محبت کے جوش میں آپ سے گلے تو مل لیا ہوں، مگر جب تک آپ خود کو اصلی شمشاد ثابت نہ کر دیں میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اپنی آنکھوں سے آپ کا وہ کوٹ دیکھ چکا ہوں جس میں آر پار گولی کا نشان موجود ہے، اور اب یہ زخم بھی دیکھ لو۔
شمشاد نے بائیں شانے سے کوٹ اور قمیض کا گریبان کھسکاتے ہوئے جواب دیا۔ چند روز پہلے ہی میرا دورہ ختم ہوا تھا، مگر میرے میزبان نے زخم اور کمزوری کے پیش نظر مجھے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ خیریت کا تار دینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اخبار میں اپنے قتل اور ظہیر کی گرفتاری کا حال پڑا۔ سوچا کہ اب جب تک خود نہیں جاؤں گا، تھانے دار صاحب میری زندگی کا یقین نہیں کریں گے۔ ریاض نے کندھے پر بندھی ہوئی پٹی کو دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ظہیر نے واقعی آپ پر گولی چلائی تھی، مگر واقعاتی شہادتیں معاملے کو کس طرح کچھ کا کچھ بنا دیتی ہیں، یہ مجھے صحیح معنوں میں اب معلوم ہوا۔ شمشاد نے بات کاٹی۔ جی نہیں، ظہیر نے مجھ پر گولی نہیں چلائی تھی، میں خود اپنے ریوالور کی گولی کا شکار ہوا تھا۔ مگر تم آدمی بھی ہو یا صرف تھانے دار؟ اپنے مطلب کی باتیں کیے جا رہے ہو، بیٹھنے کے لیے نہیں کہتے؟ ریاض کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ایک کرسی شمشاد کی طرف بڑھا دی۔ آئیے تشریف رکھیے، اس نے کہا، اور تفصیل سے بتائیے کہ شکار والے دن سے لے کر اب تک آپ پر کیا گزری، میں ذرا چائے کے لیے کہہ دوں؟ نہیں، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، شمشاد نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ریلوے اسٹیشن سے سیدھا تمہارے پاس چلا آ رہا ہوں۔ تمہارے سوالات ختم ہو جائیں تو گھر جا کر اطمینان سے نہا دھو کر ناشتہ کروں گا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اگر ظہیر نے آپ پر گولی نہیں چلائی تھی تو اس کے معنی ہے کہ وہ مہناز کے رشتے والی بات پر جھگڑا اور اس کا آپ کو دھمکی دینا بھی غلط ہوگا؟ ریاض نے پوچھا۔ نہیں، یہ غلط نہیں ہے، شمشاد نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی اس حرکت سے ریاض کو فوراً ہی سگریٹ لائٹر یاد آ گیا۔ تب وہ لائٹر ظہیر کے پاس کیسے پہنچا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ واقعی وہ غریب بری طرح واقعاتی شہادتوں کے جال میں پھنس گیا ہے۔ شمشاد مسکرایا۔ اس بارے میں اس کا بیان بالکل درست ہے، لائٹر میں نے ہی اسے دیا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی میری اچانک آمد سے بوکھلائے ہوئے ہو۔ تمہارے سوالات میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ میں خود ہی مختصر طور پر تمام واقعات بیان کر دوں، پھر کوئی بات تمہارے ذہن میں واضح ہونے سے رہ جائے تو بے شک سوالات بھی کر لینا۔ ریاض نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے میز پر رکھا ہوا سگریٹ کیس اٹھا لیا۔ بلا شبہ وہ اس وقت بے حد نروس سا لگ رہا تھا۔ شمشاد اس کے سامنے موجود تھا، مگر اس کا ذہن ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے میں الجھا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا۔ آپ ہی شروع سے تمام واقعات بیان کر جائیں تو مناسب ہے۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہر سال اس موسم میں مشرف اور ظہیر کے ساتھ شکار کھیلنے کچنار جنگل جاتا ہوں۔ شمشاد نے کرسی پر آرام دہ نشست اختیار کرتے ہوئے بتایا۔ اس بار ایسا اتفاق ہوا کہ شکار پر جانے سے ایک دن پہلے خلاف توقع اپنی شادی کی بات چھیڑ دی اور مجھ سے مہناز کا رشتہ مانگا۔ میں نے اسے بتایا کہ مہناز اور نوشاد کی منگنی ہو چکی ہے، تعلیم سے فارغ ہوتے ہی ان کی شادی ہو جائے گی، اور چونکہ وہ ایک دوسرے سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں، اس لیے میں دوستی کی خاطر ان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بعد ظہیر خاموش ہو جاتا، مگر اس نے اسے اپنے ذاتی وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ کہنے لگا کہ چونکہ وہ میری فرم میں ملازم ہیں، اس لیے میں اسے مہناز کے قابل نہیں سمجھتا اور منگنی کا محض بہانہ بنا رہا ہوں۔ قدرتی بات تھی کہ مجھے اس پر غصہ آ جانا چاہیے تھا، اور وہ آیا بھی۔ ہم دونوں میں کافی تلخ و ترش باتیں ہو گئیں۔ وہ جذباتی آدمی ہے، غصے میں انتقام کی دھمکی بھی دے گیا۔ میں اتنے برسوں سے اسے جانتا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ عام حالات میں شاید ایسا نہ ہوتا، مگر اب چونکہ ظہیر کے دل میں ایک بے بنیاد شک کی وجہ سے میرے خلاف نفرت اور غصہ پیدا ہو چکا ہے، اس لیے کچھ بعید نہیں کہ وہ واقعی اپنی دھمکی پر عمل کرنے کی کوشش کر ڈالے۔ دوسرے دن ہمیں شکار پر جانا تھا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اس موقع پر میری بے خبری سے فائدہ نہ اٹھا لے، اس لیے میں نے اپنی حفاظت کے خیال سے اپنا ریوالور، جس کے بارے میں شاید کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میرا ہے، بغلی ہولسٹر میں ڈال کر بائیں کندھے میں پہن لیا۔ ضرورت پڑنے پر
فوری طور پر استعمال کرنے کے خیال سے اس کا سیفٹی کٹ بھی ہٹا دیا تھا۔ خیر صاحب، دوسرے دن ہم سب شکار پر گئے اور وہاں جیسا کہ اخبارات میں ظہیر کے بیان کے سلسلے میں آ چکا ہے، الگ الگ شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ میں اور ظہیر شمالی راستے پر کچھ دور تک ساتھ ساتھ گئے۔ اس وقت غیر شعوری طور پر میں بھی اس کی دھمکی اور گزشتہ دن والے جھگڑے کے متعلق سوچ رہا تھا، اور شاید وہ بھی کچھ اسی قسم کے خیالات میں الجھا ہوا ہو۔ اسی دوران اس نے مجھ سے سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر مانگا۔ یہ درست ہے کہ میں اپنا پسندیدہ لائٹر کسی کو نہیں دیا کرتا، لیکن اگر کوئی مانگ بیٹھے تو بد اخلاقی سے بچنے کے لیے ایک اور لائٹر بھی جیب میں رکھا کرتا تھا۔ ظہیر نے لائٹر مانگا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون سا لائٹر دے رہا ہوں اسے دے دیا۔ اب یہ بالکل اتفاق تھا کہ جو لائٹر میں نے اسے دیا وہ میرا پسندیدہ لائٹر تھا۔ بہرحال اس کے بعد وہ ایک پگڈنڈی پر گھوم گیا۔ نہ اسے لائٹر واپس کرنے کا خیال آیا اور نہ مجھے اس سے مانگنے کا۔ اس سے رخصت ہو کر ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ دفعتاً مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھ پر ذہنی دورہ پڑنے والا ہو۔ میں گھبرا کر واپس مڑا کہ کہیں دورے کی حالت میں جنگل میں نہ بھٹکنے لگوں۔ ابھی جھیل تک ہی پہنچا تھا کہ میرے اندر آگے قدم اٹھانے کی ہمت نہیں رہی۔ دوسری طرف بکلی ہولسٹر، جس کے پہننے کی مجھے کوئی عادت نہیں تھی، بار بار بغل میں چپ کر مجھے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ میں نے اسی ذہنی کیفیت میں اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں نکلا، شاید اس لیے کہ میری انگلیاں قابو میں نہیں تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہولسٹر نہیں نکلا تو میں نے اس میں سے ریوالور نکالنا چاہا کہ اسی طرح کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا، مگر بدقسمتی سے ریوالور کی نال ہولسٹر میں پھنس گئی۔ میں نے اسے نکالنے کے لیے زور لگایا تو نہ جانے کیسے ٹریگر دب گیا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ مجھے اپنے کندھے میں گرم گرم آگ اترتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ شمشاد سگریٹ کا کش لینے کے لیے رکا تو ریاض نے فوراً ہی ایک سوال پوچھ لیا، آپ کا ریوالور کس بور کا تھا؟ 22 بور کا، شمشاد نے جواب دیا اور پھر خود ہی سر ہلاتے ہوئے کہا، تم بالکل صحیح سوچ رہے ہو۔ ظہیر کو جو ریوالور جھیل کے کنارے گھاس میں پڑا ملا تھا وہ میرا ہی تھا۔ فائر ہونے کے بعد یقیناً اضطراری حرکت کے طور پر میں نے اسے باہر نکال لیا ہوگا اور پھر بے ہوش ہونے کے بعد میرے ہاتھ سے وہ نکل گیا ہوگا، کیونکہ جب وہ فرشتہ رحمت مجھے اپنی جیپ میں ڈال کر اسپتال لے گیا تو اس کے کہنے کے مطابق میرے پاس کوئی ریوالور نہیں تھا۔ فرشتہ رحمت کون؟ ریاض نے پوچھا۔ ایک اور شکاری، اس کا نام گل محمد ہے، شمشاد نے جواب دیا۔ وہ ہارون آباد سے شکار کھیلنے آیا ہوا تھا۔ بہرحال جب اسپتال میں مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بارے میں سب کچھ بھول چکا تھا اور ذہنی دورے کی خود فراموشی مجھ پر طاری تھی۔ گل محمد نے جب دیکھا کہ میں اپنا نام پتہ ٹھکانہ نہیں بتا سکتا تو اس نے صرف اسپتال میں میرے اخراجات علاج کے برداشت کیے، بلکہ جب وہاں سے چھٹی ملی تو اپنے گھر بھی لے گیا۔ وہیں اچانک ایک روز، جیسا کہ پہلے دوروں کی حالت میں غوطہ رکھا تھا، مجھے اپنے متعلق سب کچھ یاد آ گیا۔ یہ آج سے 3 روز پہلے کی بات ہے۔ میں دوسرے دن گھر پر تار دینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ گل محمد نے اخبار لا کر میرے ہاتھ میں دے دیا اور نتیجے میں اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ ریاض حیرت سے شمشاد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی شک نہیں، آپ کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، آخر میں اس نے کہا، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ ظہیر کا رویہ بھی شروع سے بڑا پراسرار سا تھا۔ آخر اس نے کیوں آپ کے لائٹر کی موجودگی کو چھپایا؟ کیوں اس کا ذکر مشرف سے نہیں کیا؟ پھر لائٹر کو چھوڑیے، اسے ریوالور ملا اور وہ بھی اس نے چپ چاپ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر جیسے کچھ سوچتے ہوئے بولا، مگر وہ آپ کا کوٹ جھیل میں کیسے پہنچ گیا؟ اس سلسلے میں ذاتی علم کی بنا پر مجھے کچھ معلوم نہیں، شمشاد نے بتایا، لیکن گل محمد کا کہنا ہے کہ اس نے مجھے زخمی دیکھا تو کوٹ اتار کر خون روکنے اور پٹی باندھنے کی کوشش کی تھی
کوٹ اس نے وہیں جھیل کے کنارے ڈال دیا تھا۔ پھر جب وہ مجھے اٹھا کر اپنی جیپ میں لے گیا تو اسے کوٹ اٹھانے کا خیال نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوٹ خود ہوا سے جھیل میں جا گرا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کا ریوالور ظہیر کو ملا تھا، اس نے واپسی میں کوٹ بھی گرا ہوا دیکھا ہو۔ ریاض نے کسی نئے خیال کے تحت کہا، اور اسے پہچان بھی گیا ہو۔ کوٹ پر گولی کا نشان اور خون کے دھبے دیکھ کر یقیناً اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، اور چونکہ اس کا مجھ سے جھگڑا ہو چکا تھا، شمشاد نے جوش کے ساتھ بات کاٹتے ہوئے کہا، اور وہ مجھے مشرف کے سامنے انتقام کی دھمکی دے چکا تھا، اس لیے اسے خطرہ ہوا ہوگا کہ اگر وہ کوٹ اور ریوالور کی موجودگی کو ظاہر کر دے تو کہیں خود اسی پر شبہ نہ کیا جانے لگے۔ چنانچہ اس نے کوٹ جھیل میں پھینک دیا اور ریوالور اپنے پاس چھپا کر رکھ لیا۔ یقیناً یہی بات ہوئی ہوگی، اور اس سے اس کے پراسرار رویے کی وجہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس نے لائٹر کو بھی چھپانے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری ہوشیاری کا جواب نہیں ریاض، مجھے یقین ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ممکن ہے؟ ریاض نے اپنی تعریف پر کسی مسرت کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس تحقیقات کے سلسلے میں مشرف اور ظہیر کا جو کردار میرے سامنے آیا ہے، اس پر مجھے حیرت ہے کہ آپ نے کس طرح انہیں نہ صرف اپنی دوستی بلکہ اتنے زبردست اعتماد کے قابل سمجھ لیا کہ اپنا تمام کاروبار ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ دونوں کے ہاتھ میں نہیں، صرف مشرف کے ہاتھ میں، شمشاد نے کہا۔ مگر کردار سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مشرف فرم کا تمام زر نقد، سیکورٹیز اور بانڈ وغیرہ اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر چکا ہے، ریاض نے کہا۔ اور یہ تو مشرف کی بات تھی، ظہیر کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے گزشتہ سال شکار کے موقع پر مہناز پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور مہناز سے بتایا ہے کہ آپ کی مرحومہ بیگم بھی مشرف کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھیں۔ مجھے اس سلسلے میں کسی بات کا علم نہیں ہے، شمشاد نے کچھ سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ بہرحال یہ معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں بعد میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ ظہیر کی رہائی کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا اب بھی کیس عدالت میں جائے گا اور مجھے وہاں حاضر ہو کر اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہوگا؟ آپ میرا بیان لے کر ظہیر کو آزاد کر دیں گے؟ ظاہر ہے آپ زندہ ہیں تو ظہیر پر مقدمہ چلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ریاض نے جواب دیا۔ مگر میں اس سلسلے میں اپنے اعلیٰ افسران سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ سر دست آپ مقدمے کی فکر چھوڑ کر ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جن کو ابھی تک اس خوشخبری کا علم نہیں ہے۔ اجازت ہو تو میں نوشاد کو فون کر دوں؟ تمہاری مرضی، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ میں خود اچانک کوٹھی پہنچ جاؤں تو ان لوگوں کو زیادہ خوشی ہوگی، شمشاد نے کہا۔ بہت زیادہ مسرت بھی اچھی نہیں ہوتی، ریاض نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ بہتر ہوگا کہ وہ لوگ پہلے صرف خبر سنیں اور بعد میں آپ کو دیکھیں۔ اس نے آپریٹر سے ڈائریکٹ لائن کا کنیکشن مانگا اور پھر کوٹھی کے نمبر ڈائل کیے۔ گھنٹی 1 منٹ تک بجتی رہی مگر کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ ریاض رانگ نمبر کے خیال سے ریسیور رکھ کر دوبارہ رنگ کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کون ہے؟ آواز نوشاد کی تھی اور لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت جوش کی حالت میں بول رہا ہے۔ نوشاد صاحب، میں ریاض بات کر رہا ہوں۔ کیا؟ او انسپکٹر صاحب، نوشاد نے جلدی سے بات کاٹی، میں خود ابھی آپ کو فون کرنے والا تھا۔ اچھا؟ جی ہاں، ہمیں آپ سے رخصت ہو کر یہاں پہنچے مشکل سے گھنٹہ 1.5 ہوا ہوگا، مگر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس مختصر وقت میں کیسے کیسے انکشافات ہوئے ہیں۔ ہم ابھی مشرف کے کمرے، اس کا مطلب ہے کہ مہناز صاحبہ کا اندازہ درست تھا؟ ارے صاحب، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ سن کر اچھل پڑیں گے کہ… ریاض 2-3 منٹ تک ایک ہاتھ سے ریسیور پکڑ کر کان سے لگائے اور دوسرا ہاتھ کریڈل پر رکھے نوشاد کی باتیں سنتا رہا۔ اس دوران اس کا چہرہ اس درجہ سپاٹ اور تاثرات سے خالی تھا کہ دیکھنے والے کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ فون پر کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔
ارے چھوڑیے بھی ان بیکار باتوں کو، آخر وہ بولا، یہاں سارا کیس ہی حل ہو چکا ہے، کچھ پتا بھی ہے اس وقت میرے سامنے کون بیٹھا ہے؟ جی؟ نوشاد کے لہجے سے شدید حیرت نمایاں تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میری بات نہ کاٹیں، میں اس وقت آپ کو اتنی بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں کہ آپ اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے، ریاض نے جلدی سے کہا۔ ایسی خوشخبری کہ بیمار کمزور دل مرد یا خواتین اچانک سن لیں تو شادی مرگ کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ میں ابھی نصف گھنٹے میں اس عظیم الشان جیتی جاگتی خوشخبری کے ساتھ کوٹھی پہنچ رہا ہوں۔ اصولاً آپ کو پھولوں کے ساتھ ہمارا استقبال کے لیے کوٹھی کے گیٹ پر ملنا چاہیے، اسے تاکید جانیے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے بڑے غیر محسوس طریقے پر ایک انگلی سے کریٹل دبا دیا۔ جی ہاں کہہ رہا ہوں، اتنی بےتابی کا مظاہرہ نہ کریں اور دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں۔ وہ بدستور ریسیور منہ سے لگائے بولتا رہا۔ کیا آپ کے محترم بھائی، جنہیں ہم سب نے خلداشیانی تصور کر لیا تھا، بفضل خدا زندہ و سلامت ہیں اور آپ کی خیر و عافیت پروردگار عالم سے نیک چاہتے ہیں؟ دیگر احوال یہ ہے کہ تفصیلات فون پر نہیں بتائی جا سکتی، اس کے لیے ہماری آمد کا انتظار کرو۔ خدا حافظ۔ ریاض نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے شمشاد کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کا بھائی میرا بڑا دماغ کھاتا رہا ہے، سچ پوچھیے تو اسی نے اس جھنجٹ میں پھنسایا ہے، ورنہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ 1-2 ہفتے اور صبر سے بیٹھے رہو، شمشاد صاحب ضرور واپس آ جائیں گے۔ اتنے بڑے آدمی آسانی سے مرا نہیں کرتے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم فون پر ایسی مرصع گفتگو بھی کر لیا کرتے ہو، شمشاد نے دوسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ وہ جس طرح مجھے پریشان کرتا رہا ہے، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ریاض نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا آپ چند منٹ یہاں تشریف رکھیں، میں ایس پی صاحب سے بات کر کے ابھی آتا ہوں، پھر آپ کی کوٹھی چلیں گے۔ تمہارا چلنا کیا ضروری ہے؟ شمشاد نے کہا۔ کہیں تمہارا یہ خیال تو نہیں کہ میں اپنی کوٹھی کا راستہ بھول گیا ہوں؟ جناب، میرا ساتھ جانا بے حد ضروری ہے، ریاض نے کہا لگایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم پولیس والے کھانے پینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے 5 منٹ بعد پولیس ہیڈ کوارٹر کے مین گیٹ سے مسلح کانسٹیبلوں سے بھری ہوئی 2 جیپیں باہر جاتے دیکھی گئیں۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد جب ریاض شمشاد کے ساتھ کوٹھی کے پرفضا پورچ میں کار سے اترا تو وہاں نوشاد اور مہناز ہی نہیں بلکہ ایک اور اجنبی شخص بھی ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ نوشاد شمشاد کو دیکھتے ہی بھائی صاحب کہہ کر بےتابی سے آگے بڑھا اور اس کے گلے لگ گیا، مگر گلے سے لگے ہوئے اس کی نظریں بڑے عجیب تاثر کے ساتھ ریاض پر جمی ہوئی تھیں جو شمشاد کے پیچھے کھڑا تھا۔ شمشاد نے الگ ہوتے ہوئے مہناز کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ سب باتیں کرتے ہوئے کوٹھی کے شاندار ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ دوسری باتیں چھڑیں، ریاض نے شمشاد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نوشاد کو آپ کے مفروضہ قتل کے سلسلے میں مشرف اور زہید دونوں پر شبہ تھا، اور یہ شبہ اس وجہ سے پیدا ہوا تھا کہ مشرف آپ کی کمپنی کا تمام سرمایہ اپنے نام منتقل کرنے لگا تھا۔ میں نے اسے اس بات کا اختیار دے رکھا تھا، شمشاد بات کاٹتے ہوئے بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شبے والی بات نہیں تھی۔ ہر بزنس مین اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اسے حکومت کو کم سے کم انکم ٹیکس دینا پڑے۔ اس سلسلے میں دوسری ترکیبوں کے علاوہ فرضی قرضوں سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ میں نے مشرف کو جنرل مینیجر بناتے وقت حساب کتاب کے رجسٹروں میں یہ دکھایا تھا کہ کمپنی نے اس سے 10 لاکھ روپیہ قرض لیا ہے۔ یہ محض ایک کاغذی کارروائی تھی، مگر اس سے یہ فائدہ تھا کہ 10 لاکھ پر سود کی ادائیگی دکھا کر کافی رقم اخراجات کی مد میں لائی جا سکتی تھی۔ پھر قرضے کی واپسی بھی انکم ٹیکس کو کم کر سکتی ہے۔ غالباً مشرف نے اسی خیال سے رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہوں گی۔ دوسرے الفاظ میں بظاہر وہ اپنا قرض وصول کر رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ کمپنی کا انکم ٹیکس کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، ریاض نے جواب دیا۔ بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نہ صاحبہ سے سوالات کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کی بیگم کی خودکشی کی تہ میں کوئی اس قسم کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ مشرف نے کسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
اپنی شیطانی خواہشات پوری کرنا چاہی ہوں۔ یہ بالکل فضول بات ہے۔ اور شمشاد نے ایک مرتبہ پھر بات کاٹنا چاہی، مگر ریاض نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ پہلے آپ میری پوری بات سن لیں، وہ بولا۔ اس شبے کی بنیاد پر میں نے نوشاد صاحب سے کہا تھا کہ وہ مشرف کے کمرے کی تلاشی لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی تلاشی میں کوئی کام کی چیز ہاتھ آ گئی ہے۔ اس نے نوشاد کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، نوشاد نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ مجھے اس کے کپڑوں کی الماری کی ایک مکفل دراز سے یہ ڈائری ہاتھ لگی ہے، اور میں بڑے دکھ کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہوں کہ ڈائری کے اندراجات سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرف بھابھی شہناز پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور یقیناً بھابھی نے اسی غم اور شرمندگی سے مجبور ہو کر اپنی جان دے دی تھی۔ شمشاد ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ انسپکٹر ریاض، تمہیں اس بات کا اختیار کس نے دیا تھا کہ ایک شخص کی عدم موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی کا حکم جاری کرو؟ اس نے تیزی سے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم برابر مشرف کو میری نظروں میں مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہو، مگر میں اسے تم سب سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ کبھی ایسی ذلیل حرکت نہیں کر سکتا۔ رہی یہ ڈائری، تو میں نے ابھی اسے نہیں دیکھا، لیکن یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مشرف کی نہیں ہو سکتی۔ تم نے یا نوشاد نے اسے پھانسنے کے لیے اسے جعلی طور پر تیار کیا ہے۔ آپ کا غصہ سر آنکھوں پر شمشاد صاحب، ریاض نے کچھ طنزیہ لہجے میں کہا۔ مگر میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو مشرف کی عدم موجودگی کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ کیسے علم ہوا؟ کیا مطلب؟ شمشاد ایک لمحے کے لیے گھبرا کر فوراً ہی سنبھل گیا۔ اس میں علم ہونے کی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے کہ نوشاد اس کی موجودگی میں تو تلاشی لینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ درست ہے، ریاض مسکرایا۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑیے، یہ بتائیے کہ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ آپ نے ابھی تک ان صاحب سے کوئی رسمی گفتگو بھی نہیں کی، حالانکہ خود آپ کے بقول انہوں نے آپ پر بڑا زبردست احسان کیا ہے۔ اس نے اس اجنبی شخص کی طرف اشارہ کیا جو سب سے پیچھے چپ چاپ کھڑا ہوا تھا۔ احسان کیا ہے؟ شمشاد نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی ہاں، شاید آپ کو یہ توقع نہیں تھی کہ ادھر آپ پہنچیں گے اور ادھر گل محمد صاحب بھی ہارون آباد سے آپ کی خیریت معلوم کرنے آ جائیں گے۔ گل محمد؟ غالباً آپ بھول گئے۔ آئیے میں آپ کا دوبارہ تعارف کرا دوں، ریاض نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان سے ملیے، یہ ہیں شکاری گل محمد جو زخمی حالت میں آپ کو اٹھا کر اسپتال لے گئے تھے، اور پھر بعد میں آپ جن کی میزبانی سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔ دراصل ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں، ورنہ شاید انہیں بھی مغالطہ ہو جاتا، اور وہ اصلی شمشاد صاحب کو، جنہیں انہوں نے واقعی زخمی حالت میں جھیل سے نکالا تھا اور جو اب بھی ذہنی دورے کی حالت میں ہیں، یہاں کبھی لے کر نہ آتے۔ اور ابھی ریاض بول ہی رہا تھا کہ شمشاد نے ایک جست لگائی اور کمرے کے دروازے سے نکل کر باہر بھاگا۔ کوشش بیکار ہے مشرف، ریاض نے پکار کر کہا۔ یہ کوٹھی پولیس کے محاصرے میں ہے، تم گیٹ تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ بڑا عجیب اتفاق ہے، ایس پی صاحب نے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے کہا، کہ جس وقت مشرف شمشاد صاحب کا میک اپ کر کے تمہارے پاس آیا، اسی وقت گل محمد شمشاد صاحب کو لے کر کوٹھی پہنچ گیا۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو شاید وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا۔ جی ہاں، ایسے ہی اتفاقات مجرم کو قانون کے شکنجے میں جکڑ دیتے ہیں، ریاض نے جواب دیا۔ ویسے اس میں کچھ زیادہ، بہت زیادہ حیرت کی بات بھی نہیں ہے۔ مشرف نے میرے پاس آنے میں اس بات کا بھی خیال رکھا تھا کہ اگر میں چیک کروں تو اس کا یہ بیان غلط ثابت نہ ہو سکے کہ وہ اسٹیشن سے سیدھا میرے پاس آ رہا ہے۔ دراصل اسی وقت ایک ٹرین بھی ہارون آباد سے یہاں پہنچی ہے، وہی جس سے گل محمد شمشاد صاحب کو لے کر آیا۔ لیکن کیا یہ بات تعجب انگیز نہیں کہ اس نے گل محمد ہی کا نام کا انتخاب کیا؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پبلک شکارگاہ کے رجسٹر میں شکاریوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ غالباً مشرف نے واپس جاتے ہوئے رجسٹر دیکھا ہوگا، اسے اس میں 3 ناموں کے بعد چوتھا نام گل محمد کا نظر آیا، اور اس نے اسے آئندہ استعمال کرنے کے خیال سے یاد رکھا۔ ہمیں شک نہیں
کہ اس نے اپنی اسکیم بڑی ذہانت سے بنائی تھی۔ اول تو اسے یقین تھا کہ جب تک وہ اور ظہیر تمام مال و دولت سمیٹ کر فرار ہوں گے اس وقت تک کسی کو شمشاد صاحب کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہوگا کہ وہ ذہنی دورے کے سلسلے میں غائب ہیں یا قتل ہو چکے ہیں، مگر نوشاد کی وجہ سے اس کی یہ چال کامیاب نہ ہو سکی، اور اس نے دیکھ لیا کہ نوشاد مجھ سے ملنے آیا ہے تو وہ فوراً دوسری چال پر آ گیا۔ اس کی تیاری بھی اس نے پہلے سے کر رکھی تھی۔ شمشاد بن کر اس نے جو کچھ کیا ہے اور کہا ہے وہ سب اپنے آپ کو اور ظہیر کو بچانے کے لیے کہا ہے۔ مہناز کا رشتہ مانگنا، جس کے نتیجے میں اسے یقین تھا کہ انکار ہی ہوگا، جھگڑا پیدا کرنے کا ایک بہانہ تھا تاکہ شبہ ظہیر کی طرف منتقل کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ ظہیر کے خلاف وہ کچھ بھی کہتا رہتا، جب شمشاد بن کر سامنے آ جاتا تو ظہیر کو سزا نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ریوالور بھی شمشاد صاحب کا نہیں تھا۔ شکارگاہ میں خود مشرف نے گولی چلائی، گولی شمشاد صاحب کے شانے میں اتر گئی۔ ان دونوں نے انہیں یہ جان کر جھیل میں پھینک دیا کہ زندہ بھی ہوں گے تو مگرمچھ کھا جائیں گے، مگر اتفاق سے ان کے جاتے ہی گل محمد وہاں پہنچ گیا۔ اس نے شمشاد صاحب کو جھیل سے نکالا، پہلے اسپتال کیا، اور پھر جب یہ دیکھا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے تو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں ان کا زخم تو اچھا ہو گیا ہے، مگر ابھی وہ پوری طرح دورے کی حالت سے نہیں نکلے ہیں۔ اخبار میں شمشاد صاحب کا فوٹو دیکھ کر اسے شبہ ہوا کہ کہیں یہی وہ شمشاد صاحب نہ ہوں جن کے قتل کے الزام میں ظہیر کو پکڑا گیا ہے۔ وہ تو اس لیے بھاگا ہوا یہاں آیا تھا کہ کہیں کوئی بے گناہ مفت میں سزا نہ پا جائے، لیکن ہوا یہ کہ اس کے اسی اقدام نے مجرموں کو گرفتار کرا دیا۔ تم نے کہا مشرف نے دوسری چال کے طور پر خود شمشاد کے میک اپ میں سامنے آنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس نے اپنے زخمی ہونے کے بارے میں جو داستان بیان کی تھی یہ تو وہ پہلے سے نہیں سوچ سکتا تھا۔ ظاہر ہے اسے کیا معلوم تھا کہ جھیل سے کوٹ برآمد ہو جائے گا۔ مشرف بہت ذہین مجرم ہے، اس نے خود میرے پاس آ کر ظہیر پر شبہ اسی لیے ظاہر کیا تھا کہ ہم جھیل کی تلاشی لیں اور اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ سامنے آ جائے۔ ممکن ہے کہ اسے یہ تعجب ہوا ہو کہ مگرمچھ، لاش اور باقی کپڑے تو کھا گئے لیکن کوٹ چھوڑ دیا۔ بہرحال اس نے کوٹ دیکھتے ہی ایک مناسب کہانی تیار کر لی، ایسی کہانی جس سے ہر بات کی تشریح بھی ہو جاتی تھی اور آلۂ قتل یعنی اس ریوالور سے بھی اس کا پیچھا چھوٹ جاتا تھا۔ میں نے گل محمد سے پوچھا تھا، اس کا کہنا ہے کہ جب اس نے شمشاد کو جھیل سے نکالا تو کوٹ اس کے جسم پر نہیں تھا۔ شاید ایسا ہوا ہو کہ کسی مگرمچھ نے شمشاد کو کھانے کے لیے منہ مارا ہو اور اس کے دانتوں میں صرف کوٹ کی آستین آ گئی ہو جسے وہ کھینچ کر لے گیا ہو، اور بعد میں یہ محسوس کر کے کہ وہ صرف کپڑا ہے گوشت نہیں، اسے چھوڑ دیا ہو۔ کیا مشرف نے اتنی عمدگی سے شمشاد کا میک اپ کیا تھا کہ تم بھی اسے پہچان نہیں سکے؟ ایس پی نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ شخصیت کی تبدیلی میں صرف خد و خالی کام نہیں آتے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے کا طریقہ اور دوسری عادات میں مماثلت بھی ضروری ہے، ریاض نے جواب دیا۔ اگر یہ باتیں موجود ہوں تو چہرے کے نقش و نگار پر آدمی کم ہی غور کرتا ہے۔ مشرف شمشاد کے اتنے قریب رہا تھا کہ اسے اس کی تمام عادتیں معلوم تھیں۔ جب اس نے شمشاد کے مخصوص الفاظ اور لہجے میں مجھے مخاطب کیا تو میں یقیناً اسے شمشاد ہی سمجھا تھا، البتہ جب مجھے نوشاد سے فون پر گل محمد اور شمشاد کے کوٹھی پہنچنے کا حال معلوم ہوا اور میں نے مشرف کے چہرے پر غور کیا تو یقین ہو گیا کہ وہ میک اپ کر کے آیا ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جسمانی اعتبار سے وہ شمشاد سے بے حد مشابہ تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شہناز کیوں دھوکہ کھا جاتی؟ تم نے خوب یاد دلایا، وہ ڈائری کیسی تھی اور اس میں کیا لکھا تھا؟ میں نے اسے ضائع کر دیا ہے، ریاض نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ اس میں شہناز ہی نہیں اور بہت سی شریف خواتین کی عزت کا راز محفوظ تھا۔ اسے آپ ایک طرح سے مشرف اور ظہیر کی عیاشیوں کا ایک ریکارڈ کہہ سکتے ہیں۔ مشرف کو شاید اس میں کوئی جنسی لطف حاصل ہوتا تھا کہ اس نے اور ظہیر نے اب تک جن عورتوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا ان سب کی رویداد اس میں تحریر کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی اور بات نہیں تھی۔ گزشتہ سال شکار کے موقع پر شہناز کو بڑی درندگی سے مشرف نے اپنا شکار بنایا تھا۔ چونکہ اس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا
اور اس کے منظر عام پر آنے سے کئی شریف خاندانوں کی رسوائی ہونے کا امکان تھا، اس لیے میں نے اسے نوشاد سے لے کر جلا دیا۔ اچھا، جب نوشاد نے مشرف کو شمشاد کی صورت میں اپنے سامنے دیکھا تو کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا؟ ایس پی نے پوچھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنے بھائی کو زندہ دیکھ چکا تھا۔ کچھ تو میں نے اسے فون پر آگاہ کر دیا تھا۔ پھولوں کے ساتھ گیٹ پر استقبال کے لیے ملنے سے میرا مقصد یہی تھا کہ وہ گل محمد کے ساتھ باہر ملے اور شمشاد صاحب کو سامنے نہ لائے۔ اس کے علاوہ جب میں نے سب انسپکٹر حمید کی نگرانی میں مسلح کانسٹیبل کوٹھی روانہ کیے تھے تو حمید سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ اپنے بھائی کے ہم شکل کو دیکھ کر بالکل اسی طرح ملے جیسے اپنے حقیقی بھائی سے مل رہا ہو، اور گل محمد یا شمشاد صاحب کے بارے میں کوئی لفظ منہ سے نہ نکالے۔ اس نے اپنا پارٹ بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ گرفتاری کے بعد مشرف نے تو سب کچھ قبول دیا ہے۔ جی ہاں، اب وہ اور زہید جیل میں ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عدالت میں ہمیں ان کا جرم ثابت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اور شمشاد صاحب؟ وہ سر دست اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹر عثمان کا، جو ان کے خاندانی معالج ہیں، خیال ہے کہ اس مرتبہ زخمی ہونے اور ضرورت سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ان کے ذہنی دورے کی مدت طویل ہو گئی ہے، لیکن اس سے ایک فائدے کا بھی امکان ہے، اور وہ یہ کہ اب جب وہ ہوش میں آئیں گے تو شاید انہیں یہ دورہ پھر کبھی نہ پڑے۔